تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سیدھے چلیں گے اس کتاب کو قانونات کرنے والے، ترجمہ کرنے والے محترم جناب ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی صاحب کے پاس، اور ان سے گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ بتائیں کہ اس کتاب کے ترجمے کا خیال کیسے آیا، کیا کیا مشکلیں آئیں۔ یقینی طور پہ آپ مشکلیں نہیں بتائیں گے اس لیے کہ استاد سے آپ کو اتنی عقیدت تھی کہ آپ قطعی مشکلیں نہیں بتائیں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مشکلیں آئی ہوں گی۔ ہم محترم جناب ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی صاحب سے گزارش کریں گے۔ السلام علیکم۔ ادب کی ایک شام فراق گورکھپوری کے نام، استاد محترم اور اس پروگرام میں استاد محترم کی کتاب فراق کی شاعری کا ہندی ایڈیشن جو میں نے کوشش کی ہے اس کا اجرا بھی آپ کے سامنے ہوا ہے۔ اس تقریب کے صدر جناب گرویندر بنگا صاحب، پروفیسر چترنجن مشرا جی، جناب مہیش اشک صاحب، محترمہ انیمکا جی، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں۔ ساتھ ہی جو ہمارے سامنے ہمارے خواتین و حضرات یہاں بیٹھے۔ استاد محترم پروفیسر اقوان اللہ خان کی نگرانی میں میں نے اپنا تحقیقی مقالہ اردو ناولٹ کا تحقیقی و تنقیدی تجزیہ تحریر کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ میں مرحوم کا پہلا ریسرچ اسکالر تھا، اسی لیے جب بھی وہ کسی سے میرا تعارف کراتے تو کہتے یہ میری پہلی اولاد ہے۔ افسوس، صد افسوس، وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ آج جو بھی تصنیف و تالیف کا کام کر لیتا ہوں وہ استاد محترم کی تربیت اور ان کی دعاؤں کا ہی فیض ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہر طالب علم کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے، وہ اپنے ذہن میں کوئی خواب ضرور بنتا رہتا ہے۔ میرا بھی خواب تھا کہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہو جاتا، مگر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ بالآخر محکمہ اطلاعات و رابطہ عامہ میں میری تقرری ہوئی۔ استاد محترم جب بھی لکھنؤ آتے مجھے مطلع ضرور کر دیتے۔ ایک روز میرے دفتر پہنچ گئے اور بریف کیس سے فراق کی شاعری کی ایک جلد مجھے دیتے ہوئے کہا، بابو تمہاری انودت کہانیاں میں نے پڑھی ہیں، اس کتاب کا ترجمہ تمہیں ہی کرنا ہے، میں کسی اور سے بھی کرا سکتا تھا لیکن میری خواہش ہے کہ اس کا ترجمہ تم ہی کرو۔ استاد محترم کے حکم کی تعمیل میں 2 4 صفحے ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے وزیر اعلیٰ میڈیا سینٹر کی ذمہ داری دے دی گئی، جس کی وجہ سے مجھے اپنا ذاتی کام کرنے کی بھی فرصت بڑی مشکل سے ملتی۔ 21 مارچ 2008 کو استاد محترم کے انتقال کی خبر سن کر پاؤں سے زمین کھسک گئی۔ مرحوم کا وہ جملہ بار بار ذہن سے ٹکرانے لگا۔ اب تو مرحوم کا وہ جملہ 21 مارچ 2008 کو استاد محترم کے انتقال کی خبر سن کر پاؤں سے زمین کھسک گئی۔ مرحوم کا وہ جملہ بار بار ذہن سے ٹکرانے لگا۔ اب تو مرحوم کا وہ جملہ میرے لیے وصیت ہو گیا۔ پھر تو میں نے وقت نکال کر بڑی مستعدی سے اس کام کو مکمل کیا۔ کاش اس کتاب کا ہندی ایڈیشن مرحوم کی حیات میں ہی مکمل کر لیا ہوتا، اس کا قلق ضرور ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ استاد محترم کی روح آج ضرور خوش ہو رہی ہوگی۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ مرحوم کو صدقے میں محمد و آل محمد جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ ظاہر ہے کسی زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تخلیق کار، شاعر و ادیب اپنی فکر کو اپنے عصری ماحول میں اپنی طرز تحریر و اسلوب کو پیش کرتا ہے، مگر ایک مترجم کے لیے اسی مفہوم کو دوسری زبان میں تبدیل کرنا چیلنج ہوتا ہے۔ مگر تحقیقی و تنقیدی مضامین کا ترجمہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ مترجم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دونوں زبانوں پر یکساں دسترس رکھتا ہو۔
یہ بھی سچ ہے کہ اردو اور ہندی کے تنقیدی ٹرمز، تنقیدی لفظیات، آلوچناتمک شبداولی سب کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے بھی یہ فکر رہتی ہے کہ مصنف کے مفہوم اور منشا سے کہیں انحراف نہ ہو جائے۔ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کا ترجمہ کرنے میں کبھی کبھی تو کافی وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی مطلع کر دوں کہ ترجمہ میرا شوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے افسانے مضامین کے ساتھ ہی ساتھ بادشاہ حسین رضوی کے ہندی ناول میں مہاجر نہیں ہوں کا اردو میں ترجمہ کیا، اور ساہتیہ اکیڈمی دہلی سے علی جواد زیدی کا مونوگراف جو میں نے ہی اردو میں لکھا تھا اس کا ترجمہ ہندی میں مجھ سے ہی کرایا گیا۔ اپنی خود نمائی نہیں بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ترجمہ کرنا میرا شوق ہے۔ غالباً اسی شوق کا نتیجہ ہے کہ اتنی ضخیم کتاب کے ہندی ایڈیشن کی رسم اجرا آج یہاں ہوئی ہے۔ پروفیسر اقوان اللہ خان کی تصنیف فراق کی شاعری نے بلا شبہ فراق شناسی کی راہیں ہموار کیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو دنیا میں فراق پر استاد محترم کو ماہر فراق تسلیم کیا جانے لگا۔ فراق پر کسی رسالے کا خصوصی نمبر ہو یا فراق پر کوئی سیمینار، استاد محترم ہر جگہ موجود رہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انتخاب فراق، روپ، دستاویز انسانی، رانی کیتکی کی کہانی پر مدلل دیباچیے کے ساتھ پیش کیا۔ افکار نو ان کے تنقیدی و تحقیقی مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہاں استاد محترم کی حیات و ادبی خدمات پر بحث نہ کرتے ہوئے صرف فراق کی شاعری کے ہندی ایڈیشن پر اختصار کے ساتھ چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ فراق کی شاعری پروفیسر اقوان اللہ خان کا تحقیقی و تنقیدی مقالہ ہے۔ اردو میں یہ کتاب 702 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس بسیط مقالے میں فراق کی شخصیت اور شاعری کے ہر پہلو کا تفصیل سے جائزہ کیا گیا ہے۔ پہلے 3 باب میں فراق کی حیات و شخصیات سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ استاد محترم چونکہ علم سماجیات میں بھی ماسٹر ڈگری حاصل کر رکھی تھی، اس لیے انہوں نے عمرانیات، دوسرے لفظوں میں سماجیات اور سماجی علوم کے پس منظر میں فراق کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ فراق کے حالات زندگی کو بڑی باریک بینی اور استدلالی انداز میں پیش کیا ہے۔ فراق سے متعلق ان واقعات کی بھی چھان بین کی ہے جو ان سے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ فراق کے ان فرمودات کو جو تحقیق کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے انہیں مسترد کر دیا۔ گورکھپور کا ادبی پس منظر، فراق کی ابتدائی شاعری، فراق کی شاعری پر اساتذہ کے اثرات اور ان کی شاعری پر ہندی و انگریزی ادب کے اثرات کو بڑے خوبصورت پیرائے میں تحریر کیا گیا ہے۔ چوتھا باب فراق کی غزل گوئی پر منحصر ہے۔ اس میں حسن و عشق کی کیفیات، ہجر و وصال کے محسوسات، جنسی مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ مختلف ماہرین نفسیات و جنسیات کے خیالات کی روشنی میں فراق کی غزلوں کا تنقیدی تجزیہ کیا گیا ہے۔ 5واں باب فراق کی نظم سے متعلق ہے۔ اس باب میں فراق کی نظموں پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ ہندی اور انگریزی کے مشہور و معروف شعراء سے فراق کی نظموں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ان کی تمام نظمیں خواہ و ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوں یا زندگی و سماج کے متعدد مسائل پر ہوں، اقوان اللہ خان نے مدلل تجزیہ کیا ہے۔ 6 باب میں فراق کی رباعیات سے بحث کی گئی ہے۔ استاد محترم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فراق نے رباعی کو نئے اسلوب و آہنگ اور نئے لہجے سے آشنا کرایا، جو اردو شاعری میں ایک تجربہ ہے۔ ان ابواب کے بعد فراق فکر و فن کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ باب دوسرے ابواب سے مختصر ہے، جبکہ اس پر مزید تفصیل سے لکھا جا سکتا تھا۔ کتاب میں ریپیٹیشن زیادہ ہے۔ مجموعی طور پر فراق کی شخصیت اور شاعری پر بڑے متوازن انداز میں اظہار خیال کیا گیا ہے۔ بقول محمود الہی، فراق پر یہ پہلا بھرپور تحقیقی مقالہ ہے۔ یقین ہے کہ فراق شناسی کی راہیں اس سے ہموار ہوں گی۔ امید ہے کہ فراق شناسی، فراق فہمی اور فراق سے متعلق بہت سارے واقعات اور ان کی شاعری کے بہت سارے محاسن سے ہندی قارئین مستفیض ہوں گے۔ فراق کی شاعری کے ہندی ایڈیشن کی رسم اجرا کے موقع پر اردو کے بلند مرتبہ شاعر فراق گورکھپوری کے یوم وفات پر نذران عقیدت پیش کرتا ہوں۔ والسلام۔ بہت بہت شکریہ
محترم جناب ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی صاحب، پوری کتاب کو آپ نے جتنے مختصر میں جتنے اچھے انداز میں پیش کیا. آپ محترم جناب ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن کے جو کا عہدے سے ابھی آپ کچھ دن پہلے سبکدوش ہوئے ہیں. اس کے پہلے آپ بہت ہی معیاری رسالہ جو نیا دور گورنمنٹ کا رسالہ ہوتا ہے، بہت دنوں تک آپ اس کے ایڈیٹر رہے، بڑے اچھے طریقے سے اسے ہمیشہ آپ نے نکالا. ہمیشہ اس میں اچھے اچھے مضامین، اچھے شعراء کے کلام شائع کیا. اس بیچ ہمارے بیچ میں گورکھپور کی بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت، ہر ادبی محفل کی جان و شان محترم جناب ڈاکٹر عزیز احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. آپ پروفیسر افغان اللہ خان سوسائٹی کے سرپرست ہیں. ہم محترم جناب ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کے استقبال کے لیے ڈاکٹر احسان احمد صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور بکے اور ایک شال دے کر محترم جناب ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کا استقبال کریں.